السلام علیکم دوستو اینڈ ویلکم ٹو موئز ٹی وی۔ دوستو ہمارے ملک کے حالات اچھے نہیں ہیں۔ مہنگائی تو ایک طرف، لوگوں کی آمدنی بھی اتنی اچھی نہیں کہ وہ اپنا گھر چلا سکیں۔ اکثر لوگوں کو تو نوکریاں ہی نہیں ملتی کہ وہ اپنے گھر کے خرچے اٹھا سکیں۔ پریشانی میں لوگ یہاں وہاں سے پیسے ارینج کرتے ہیں، جس میں قرضہ دینے والی اپلیکیشنز بھی شامل ہیں۔ یہ موبائل اپلیکیشنز بہت آسانی سے لوگوں کو قرضہ فراہم کر دیتی ہیں، بجلی کا بل ادا کرنا ہو یا پھر اسکول کی فیس۔ یہ اپلیکیشن بغیر کسی زیادہ محنت کے قرضہ فراہم کر دیتی ہیں، لیکن یہ سب سمپل نہیں ہیں۔ ان اپلیکیشنز کی اصل حقیقت تو کچھ اور ہی ہے۔ یہیں سے لوگوں کو بلیک میل کرنے کا کام شروع ہوتا ہے۔ ان اپلیکیشنز نے کتنے ہی لوگوں کی زندگی تباہ کی ہے۔ میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں، لاہور کے 30 سالہ سافٹ ویئر انجینئر کی کہانی۔ یہ آدمی بے روزگار تھا۔ اس نے اپنے گھر کا بجلی کا بل ادا کرنا تھا۔ اس نے قرضہ دینے والی ایپ سے صرف 15,000 کا قرضہ لیا، لیکن صرف 7 دن کے اندر ان کی کالیں آنا شروع ہوگی۔ یہ لوگ وقت سے پہلے ہی پیسے واپس مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کیس میں اس کے فون میں موجود رشتہ داروں اور دوستوں کو بھی کال کرنا شروع ہو گئے۔ اس کے متعلق غلط باتیں کرنے لگے۔ دراصل یہ لوگ قرضہ دینے سے پہلے لوگوں کے موبائل میں موجود نمبرز اور گیلری تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں۔ یہاں تک کہ آپ جو واٹس ایپ پہ میسج بھی کرتے ہیں وہ بھی یہ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کی کانٹیکٹ لسٹ میں نمبرز کم ہیں تو آپ کو قرضہ نہیں دیا جائے گا۔ یہ لوگ ایسے لوگوں کی تلاش میں ہوتے ہیں جن کو بعد میں بلیک میل کرنا آسان ہو۔ تو اس بندے نے اس موبائل اپلیکیشن کا قرضہ اتارنے کے لیے ایک اور اپلیکیشن سے 15,000 کا قرضہ لیا، جس کا سود بڑھتے 2 لاکھ سے زیادہ کی رقم بن گئی۔ دوستو، ٹائم پر قرضہ واپس کرنا تو اچھی بات ہے، مگر ہمارے ملک کے اتنے سادے لوگ ہیں کہ ان کو رقم کے ساتھ سود کی ایک بڑی رقم کا پتہ ہی نہیں چلتا، جو یہ مجبور ہو کر ادا کرتے رہتے ہیں۔ اوپر سے اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کے آگے شرمندگی الگ ہوتی ہے۔ دوستو، ان اپلیکیشن سے اگر کوئی لڑکی قرضہ حاصل کر لے تو یہ اس کی تصویر فوٹو شاپ کر اسے دھمکاتے ہیں کہ یہ اسے انٹرنیٹ پر وائرل کر دیں گے۔ ایسے ہی کئی لوگوں کی زندگی تباہ ہوئی۔ کچھ لوگوں نے تو تنگ آ کر خودکشی کر لی۔ پاکستان نے بھی اپنی پریس ریلیز میں یہی کہا، یہ اپلیکیشنز لوگوں کے موبائل کا پورا کنٹرول حاصل کر لیتی ہیں اور لوگوں کو اس کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ حکومت نے تقریباً ایسی ہی 120 اپلیکیشنز کو پلے اسٹور سے بلاک بھی کیا تھا۔ دوستو، یہ اپلیکیشن صرف پاکستان میں نہیں بلکہ انڈیا اور دوسرے ممالک میں بھی ہیں۔ یہ اس ملک کو ٹارگٹ بناتے ہیں جہاں غربت زیادہ ہوتی ہے۔ کووڈ-19 کے بعد یہ اپلیکیشن سامنے آنا شروع ہوئی۔ لوگوں کو پیسوں کی ضرورت ہوتی تھی اور لوگ ان سے قرضہ حاصل کرتے تھے۔ یہ اپلیکیشن چائنا اور دوسرے ممالک سے کنٹرول کی جا رہی ہیں۔ یہ کمپنیز انڈیا اور پاکستان میں لوگوں کو ہائر کرتی ہیں۔ ان کا کام صرف لوگوں کو دھمکانا ہوتا ہے۔ ان کو زیادہ سے زیادہ پیسے نکلوانے کا کہا جاتا ہے، پھر ان پیسوں میں سے ان کو کمیشن ملتا ہے۔ یہ موبائل اپلیکیشنز اگر گورنمنٹ آف پاکستان سے رجسٹرڈ ہوں تو کچھ سمجھ آتا ہے، پر ہزاروں میں سے صرف 9 موبائل اپلیکیشنز گورنمنٹ سے رجسٹرڈ ہیں۔ ان اپلیکیشن سے بچنا چاہیے۔ یہ لوگ ایک دفعہ قرضہ دے کر لوگوں کو دھمکا کر کئی دفعہ قرضہ واپس لیتے ہیں۔ ہمیں ایسی اپلیکیشن سے قرضہ لینے سے پہلے احتیاط کرنی چاہیے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو سکے۔